अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये स्टोरी बासित नाम के एक शख्स की है, तो चलें उसी की ज़बानी ये स्टोरी हम सुनते हैं। कहते हैं कि इंसान जिस जगह एक बार जाता है, ज़िंदगी में दूसरी बार भी इस जगह ज़रूर जाता है। और मुझे इस बात पर इस दिन यकीन आया जब 16 साल बाद मुझे अपने पुराने मोहल्ले जाना पड़ गया। मैं इतने साल बाद अचानक इस मोहल्ले में आया था, सब कुछ बदल चुका था। ये वो मोहल्ला था जहाँ मैंने अपना बचपन, अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। फिर अब्बू का तबादला हो गया और हमने ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। और आज इतने साल के बाद एक बार फिर इसी मोहल्ले में वापस आ गया, तो ऐसा लगता है कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मैं पुरानी गलियों में चलता जा रहा था, वहाँ कोई मुझे नहीं जानता था। चलते चलते एक पुराने घर के सामने मेरे कदम बहुत रुक गए। इस घर की सारी दीवारें टूट चुकी थी और दरवाज़ा भी पुराना हो चुका था। इस घर को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। वो हमारे पड़ोसियों का एक घर था और मैं बचपन और जवानी में भी अक्सर इनके घर खेलने जाता था। सच पूछे तो खेलना सिर्फ एक बहाना था। मैं असल में शबाना को देखने जाता था। शबाना बहुत खूबसूरत और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त वो सिर्फ बचपन तक थी, जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझे इससे प्यार होने लगा था। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर हम लोग हमेशा के लिए ये मोहल्ला छोड़कर चले गए थे और शबाना यहीं रह गई। शबाना की बहुत अच्छी दादी भी थी, जो मुझे बेटे की तरह प्यार करती थी, और मैं भी उन्हें अपनी सगी दादी की तरह समझता था। मगर अब तो कुछ भी नहीं रहा था। शायद इसकी शादी हो गई होगी, अब तो इसके बच्चे भी हो चुके होंगे। इतने साल जो गुजर चुके थे, और इसकी दादी तो अब यकीनन फौत हो चुकी होगी, क्योंकि वो तो इस वक्त बहुत बूढ़ी और कमज़ोर थी, और अब तो इतने साल गुजर गए। और मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं था कि ये घर अब भी उन्हीं का है या वो ये घर छोड़कर चले गए थे। फिर भी बेहतियार मैंने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। वो जिसने दरवाज़ा खोला था, उसे देखकर मेरी सांसें गले में अटकने लगी। मैं सदमे और हैरत से उसे देखे जा रहा था। वो शबाना थी, बिल्कुल वैसी शबाना जैसी मैं इसको छोड़कर गया था। वो बिल्कुल नहीं बदली, ना इसका चेहरा, ना रंग, ना रूप, और इस पर वक़्त गुजरने का कोई भी असर नहीं हुआ था। वो अभी भी वैसी ही खूबसूरत जवान थी। मुझे देखकर उसने उदासी से कहा, तुम आ गए बासित, मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम यूं बिना बताए चले गए थे, ऐसे भी कोई जाता है क्या? मैंने इसकी बात सुनकर शर्मिंदगी से सर जगा लिया और माजरत करते हुए बोला, आई एम सॉरी शबाना, इस वक्त हालात भी कुछ ऐसे थे और यही वक्त का फैसला था कि हम दोनों जुदा हो जाते। मेरी बात सुनकर उसने अपनी आंखें साफ की और बोली, चलो अभी यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? शबाना की बात पर मैं अंदर इनके घर में चला गया। इनका पुराना घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा 16 साल पहले था। कुछ भी नहीं बदला था। मैं अंदर जाते हुए घर का जायजा भी लेता जा रहा था। फिर चलते चलते मैं अचानक ठटका रुक गया। मेरे जो सामने नजर पड़ी तो मैं शॉक्ड हो गया। सामने एक चारपाई पर शबाना की दादी बैठी थी। मैं इसकी दादी को जिंदा देखकर हैरान था। इतने साल बाद ना सिर्फ वो जिंदा थी, बल्कि वैसे की वैसी ही सेहतमंद थी। मैं आंखें फाड़े उन्हें देखे जा रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? फिर मैंने इसकी दादी को सलाम किया। दादी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, कैसे हो बासित, इतने साल बाद कैसे याद किया हम गरीबों को? मैं दादी की बात सुनकर मजीद हैरान हो गया। उन्होंने न सिर्फ एक नज़र देख लेने पर ही मुझे पहचान लिया था, जबकि मेरी शक्ल इतने सालों में काफ़ी तब्दील हो चुकी थी, और जब मैं यहाँ से गया था तब मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी। मैं इनकी याददाश्त पर काफ़ी हैरान था। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं दादी? फिर दादी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया। इस वक्त शबाना ने अपने मुलाजिम को आवाज़ देकर कहा, नाज़िम चाय लेकर आओ। मैं शबाना की बात सुनकर एक बार फिर हैरत में डूब गया। नाज़िम इनके घर का काफ़ी पुराना मुलाजिम था और वो इस वक्त भी इन्हीं के घर में काम करता था जब हम छोटे थे।
اور آج اتنے سال بعد بھی وہ اسی گھر میں ملازم تھا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے شبانہ سے پوچھا کیا ناظم اب بھی یہاں کام کرتا ہے؟ شبانہ مسکراتے ہوئے بولی ہاں ناظم اب بھی ہمارے گھر میں کام کرتا ہے، سب کچھ وہی ہے جیسے تم چھوڑ کر گئے تھے، بس تم ہی بدل گئے ہو۔ شبانہ نے شکوہ کیا اور میں اس کے شکوے پر مزید شرمندہ ہو گیا۔ پھر شبانہ کی دادی نے ایک نہایت عجیب و غریب بات کہی، بیٹا تم نے ہمارے گھر میں موجود قبریں دیکھ لی؟ میں نے ان کی بات سن کر بری طرح الجھ گیا اور میں نے حیرانگی سے شبانہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ دادی کن قبروں کی باتیں کر رہی ہیں اور گھر میں کس کی قبریں ہیں؟ شبانہ نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے اپنی دادی کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا دادی آپ بھی ہر مہمان کے سامنے قبروں کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہیں؟ اس بیچارے کو چائے تو پینے دو۔ دادی نے کچھ شرمندگی سے میری طرف دیکھ کر کہا، اچھا بیٹا تم چائے پی لو پھر بات کریں گے۔ لیکن میں بری طرح الجھ چکا تھا اور کیا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں دادی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ دادی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، تم اتنے بڑے آدمی بن گئے، دوبارہ اس محلے میں ہی نہیں آئے، ہم تمہارا انتظار کرتے رہے۔ میں نے دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، دادی بس حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے ہم دوبارہ یہاں نہیں آ سکے۔ میرا بہت دل کرتا تھا میں آپ کے پاس آؤں، آپ سب سے ملوں۔ دادی نے بڑی محبت سے میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھا تمہاری امی ابو اور باقی بہن بھائی کیسے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے دادی، اور امی تو آپ سب کو بہت یاد کرتی ہیں۔ پھر میں نے شبانہ کی طرف دیکھ کر کہا، شبانہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ میری بات پر شبانہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہارے علاوہ کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شبانہ کی ہر بات پر میرے پرانے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ پھر ان کے گھر کا ملازم ناظم چائے لے کر آیا تھا۔ میں ناظم کو دیکھ کر ایک بار پھر الجھ گیا، کیونکہ ناظم اب بھی ویسا تھا جیسے 16 سال پہلے تھا۔ وہ بالکل نہیں بدلا تھا، نہ ہی اس کی عمر بڑی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کیا اس گھر میں رہنے والوں پر وقت گزرنے کا بالکل اثر نہیں ہوا تھا؟ سب کے سب ویسے ہی جوان تھے جیسے میں ان کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ واقعی عجیب ہے۔ ناظم نے چائے رکھ کر مجھے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا، باسط بابو آپ اتنے سال بعد ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول آئے؟ وہ بالکل ویسا تھا، وہی آواز وہی لہجہ۔ میں نے کہا، یار ناظم تم تو بالکل نہیں بدلے، اتنے سال بعد بھی بالکل ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے۔ میں چائے اٹھا کر پینے لگا۔ چائے کے دوران شبانہ اور ناظم وہیں بیٹھ گئے اور میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ میں دادی کے ساتھ بھی باتیں کرتا رہا۔ ہم سب کو پرانا وقت یاد آ رہا تھا اور پرانی باتیں یاد کرتے رہے۔ اس دوران دادی نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ بیٹا آج سے 7 سال پہلے 12 دسمبر 2004 کی صبح ہمارے گھر میں 2 چور آئے تھے اور انہوں نے ہم سب کو پکڑا اور گھر کا سارا سامان لے گئے۔ پھر ان چوروں نے ہم تینوں کو رسیوں سے باندھ دیا تھا اور بندوق نکال کر ہم تینوں کی طرف بڑھے۔ دادی واقعہ سناتے سناتے رک گئی۔ میں سانس روکے ان کا واقعہ سن رہا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، دادی پھر کیا ہوا؟ ان چوروں نے کیسے چھوڑا تھا آپ کو؟ میری بات سن کر دادی نے اداسی سے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور بولی، بیٹا پتہ نہیں آگے کیا ہوا، مجھے کچھ خاص یاد نہیں، اب بوڑھی ہو چکی ہوں، یادداشت بھی کمزور ہے۔ میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ دیر تک میں ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر چائے پی کر میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دادی، شبانہ اور ناظم بھی کھڑے ہوئے۔ پھر میں نے دادی اور شبانہ سے کہا، چلو اس وقت چلتا ہوں، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ میں نے جانے سے پہلے شبانہ کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا سکا۔ پھر میں واپس جانے کے لیے مڑا تو دادی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، رک جاؤ بیٹا، قبریں تو دیکھتے جاؤ۔ میں نے کچھ الجھ کر دادی کی طرف دیکھا اور پھر دادی نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا وہ رہیں قبریں۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو گھر کے پچھلے حصے کی طرف ایک درخت کے نیچے کچھ قبریں تھیں۔
میں بری طرح الجھ گیا کہ گھر کے اندر کس کی قبریں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب میں بچپن میں یہاں آتا تھا تب تو یہاں کسی کی قبریں نہیں تھی۔ دادی نے کہا چلو بیٹا چل کر دیکھ لو، سوچ کیا رہے ہو۔ دادی کی بات پر میں ان قبروں کی طرف جانے لگا۔ شبانہ، ناظم اور دادی بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ میں ان قبروں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ 3 پرانی قبریں تھیں جن پر حد سے زیادہ مٹی اور کچھ جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھی۔ ان تینوں قبروں پر ایک ایک تختی لکھی ہوئی تھی، ہر تختی پر مرنے والے کا نام تھا۔ میں ان قبروں کے پاس گیا۔ پہلی قبر کی تختی کی طرف میں نے دیکھا تو اس پر نام پڑھ کر مجھے لگا میں اگلا سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔ اس تختی پر لکھا تھا نورا دادی، وفات 12 دسمبر 2004۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں دوسری قبر کی تختی کی طرف گیا، ایک اور صدمہ لگا جس پر لکھا تھا ناظم علی، وفات 12 دسمبر 2004۔ ڈر اور خوف کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی جلدی اس تیسری قبر کا کتبہ دیکھا تو میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس پر لکھا تھا شبانہ اسلم، وفات 12 دسمبر 2004۔ میرا دل ہش پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا مطلب دادی، شبانہ اور ناظم مر چکے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، سب غائب تھے۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے تیزی سے وہاں سے جانے لگا۔ میں اب تک مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ تھا، یہ سوچ کر ہی میرا وجود کانپنے لگا۔ شبانہ، دادی اور ناظم مر چکے تھے 12 دسمبر 2004 کے دن جب وہ چور ان کے گھر آئے تھے، تو ان چوروں نے شبانہ، دادی اور ناظم کو مار دیا تھا۔ میرا دل بہت اداس خوف زدہ تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس پرانے خوفناک گھر سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی اس محلے میں نہیں گیا۔